آگاہ کیا اور امن و امان کے فائدے بتائے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کہ ہم نے آپ کو اہل قریش کو مخاطب کیا، ہم نے آپ کی بھوک کو ختم کیا، آپ کے سفر کو آسان کیا، آپ کی پیاس کو بجھایا، آپ کی معاشی حالت ہم نے بہتر کی. تو ان چیزوں کے استعمال کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کو اپنے اوپر ناگزیر اور لازم تصور کر لو. تو رب کائنات اس عالم انسانیت کے اوپر یہ احکامات لاگو کر کے روئے زمین پر امن و امان کو یقینی بنانے کا حکم دیتے ہیں. اور امن و امان حاصل ہوتا ہے ذکر و اذکار سے بھی. چنانچہ ہم روئے زمین پر موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہیں. امریکہ کی سرزمین پر ایک پاکستانی باشندہ ہے احمد نامی. وہ اپنے روز و شب گزارتا ہے اور اس کے گھر کے بالکل قریب مسجد ہے. وہ 5 جگانہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے اور عجیب اتفاق سے اس کا ایک انگریز دوست ہے ویسیلیوس، اور وہ ڈپریشن کا مریض ہے. اس طرح کی کیفیت ہر وقت اس پر طاری رہتی ہے. اس کو ذہنی تسکین اور ذہنی سکون حاصل نہیں. وہ ماہرین نفسیات کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے نہ دلی سکون حاصل ہے نہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہے، میں ڈپریشن کا مریض ہوں، میرے متعلق کوئی آپ دوائی اور کوئی علاج تجویز کریں. تو ماہرین نفسیات جتنے بھی اس کو رائے دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم موسیقی کا سماع کرو، یعنی گانے بجانے وغیرہ سنو، تمہیں ذہنی سکون حاصل ہوگا. وہ موسیقی کا بھی سماع کرتا ہے لیکن اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا. اور انگریز کا یہ تو یہ فلسفہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اسی کے مطابق چلتے ہوئے وہ موسیقی کا سماع کرتا ہے لیکن اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا. پھر ایک روز اچانک وہ اپنے دوست مسلمان احمد کو بلاتا ہے، اس کو صدا لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بہترین گیت سناؤں. وہ احمد ناگواری کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گیت سننے کا کوئی شوق ذوق نہیں، میں نہیں سننا چاہتا. تو ویسے جوس کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا گیت سناؤں جو تمہاری مسجد کے مناروں سے آواز پھوٹتی ہے اس لے اور اس طرز کا ہے. احمد تھوڑا حیران ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چل دیتا ہے. اس کی بیٹھک میں پہنچتے ہیں تو اس کی بیٹھک کے اندر تبلے اور ڈھول وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. تو ویسے جوس اس ڈھولک کی تھاپ سے پورے کمرے کے اندر گونج پیدا کرتا ہے. احمد تھوڑا حیران ہوتا ہے. اس کے بعد ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ساتھ اور ڈھول کی لے کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اپنی زبان سے گانے لگتا ہے. اور وہ احمد سے کہتا ہے کہ آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی. جب سے میں نے اس گیت کو گانا شروع کیا ہے، جب سے میں نے اس کو اپنی لبوں پہ طاری کیا ہے، تب سے مجھے ذہنی سکون حاصل ہے، مجھے دلی اطمینان حاصل ہے. اس گیت کو گا کر الحمدللہ رب العالمین کو ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ساتھ پڑھ کر مجھے دلی اطمینان اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے. تو سوچنے اور حیرت کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ایمان بھی نہیں رکھتا قرآن کے اوپر اور اس کے لفظوں سے اس کو شناسائی بھی نہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے معنی اور مطالب کیا ہے اور یہ کس کتاب کا حصہ ہے، وہ لوگ تو اس کو اپنی زبان پہ طاری کر کے ذہنی سکون حاصل کر رہے، قلبی اطمینان حاصل کر رہے. لیکن ہم قرآن سے کوسوں دور رہ کر اور اس کے احکامات سے کوسوں دور رہ کر نہ ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں، نہ قلبی اطمینان حاصل کرتے ہیں، نہ معاشرے کے اندر اس کا نفاذ کر کے ہم امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان جد و جہد کا مکلف ہے. انسان پر یہ لازم ہے اور ناگزیر ہے کہ وہ قرآن احکامات کے اوپر چلے اور حد المقدور اس پر عمل پیرا ہو. میں نے حدیث پاک کے الفاظ
آپ کے گوش گزار کیے کہ البسا والداہ تاجن یوم القیامتی ذو ابو احسن الشمس، اس سے پہلے ہے مت پر القرآن، کہ جو فرد بشر قرآن پاک کو پڑھتا ہے رب کائنات ان کے والدین کو، قرآن پاک پڑھنے والے کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہناتے ہیں کہ جو تاج سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تابناک ہوتا ہے۔ یہ حدیث در حقیقت حفاظ کی شان میں اور حفاظ کے والدین کی شان میں ہے کہ قیامت کے روز لوگ جب پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناک تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی زنخدان تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کے سروں کو پتھروں کے ساتھ پھاڑا جا رہا ہوگا، اور کسی کے اعضاء کو بریدہ کیا جا رہا ہوگا، اور کسی کے سروں کے اوپر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے رکھی جا رہی ہوگی، لیکن حفاظ کے والدین کے سروں پر رب کائنات ایسا تاج سجائیں گے، ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ان کے سروں پہ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی روشنی خورشید سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو حدیث کہتی ہے کہ محض اس کا پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونا بھی انسان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر اس قرآن پاک کی رب کائنات نے حفاظت کی ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ محفوظ کر محفوظ ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، تو محض سن لینا اور محض محفوظ ہو لینا اور محض سماعتوں کی چاشنی حاصل کر لینا مقصود نہیں، بلکہ اس کو دل کے اندر اتارنا یہ مقصود ہے، ذہنوں کے اندر اس کو فیڈ کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ انسان کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ یہی قرآن پاک کے اندر حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ رب کائنات نے ایک اور جگہ اسی سے متعلق ایک آیت ہے، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایلا نامی شہر کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم آباد تھی، اور ان کو حکم یہ تھا کہ آپ نے 6 دن اپنی تلاش معاش کے لیے جدوجہد کرنی ہے، جفا کشی کرنی ہے، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ 6 دن تمہارے، 7واں ہمارا، ہفتے کے روز تم نے ہماری عبادت کے لیے خاص کر لینا ہے۔ اس روز تم نے کوئی اور ایکٹیویٹیز اختیار نہیں کرنی، کوئی مشغلہ اختیار نہیں کرنا، کوئی مصروفیت اختیار نہیں کرنی، فقط میرے لیے اس 7ویں دن کو تم نے خاص کر لینا ہے۔ رب کائنات نے ان کو یہ حکم جاری فرمایا۔ انہوں نے پھر ہیلے تراشے، پھر بہانے تراشے، اور انہوں نے بحر کلثم کے قریب تالاب بنائے اور وہاں سے چھوٹی سی ندیاں کھود کر بحر کلثم کا پانی ندیوں کے اندر جمع کیا۔ اس پانی کے ساتھ ساتھ وہ مچھلیاں بھی تالاب کے اندر آ جایا کرتی تھی، اور یہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا ہفتے کے روز۔ ہفتے کے روز ان کو مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم تھا۔ وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن اس طرح کے ہیلے اختیار کرتے تھے، مچھلیوں کو اس تالاب کے اندر جمع کر دیتے، پھر اگلے روز مچھلیوں کو پکڑا کرتے تھے۔ تو یہ ہیلا اختیار کرنے پر بھی رب کائنات نے ان کو سزا دی۔ ان میں سے پھر 3 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ وہ ہوا جو یہ ہیلا تراشتا اور یہ ہیلا اختیار کرتا، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کو روکتا اور پھر خاموش ہو جاتا، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کو مسلسل روکتا اور ان کو کہتا کہ خدارا اس ہیلے سے تم باز آ جاؤ، اس ایکٹیویٹیز سے، اس افعال سے، ان افعال سے تم باز آ جاؤ، اس طرح کا تم عمل اختیار نہ کرو، رب کے حکم کو اہمیت دو۔ جناب داؤد ہر وقت تمہیں تبلیغ کرتے ہیں، ان کو تم اہمیت دو، اس طرح کے ہیلے نہ تراشو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو پھر رب کائنات نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، رب کائنات نے ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا، اور رب تعالیٰ نے ان کے بوڑھوں کو خنازیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے سنا
کہ رب تعالیٰ نے کہا 6 دن تمہارے 7واں ہمارا، یعنی 24 گھنٹے تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، فقط ہماری عبادت کرنی ہے۔ یہی حکم امت محمدیہ کو یہ ہے جمعے کے روز کہ تم نے جمعے کے روز 2 سے 2.5 گھنٹے اور کوئی کام نہیں کرنا، تم نے تجارت بھی نہیں کرنی، تم نے اپنی ذات سے متعلق کوئی کام نہیں کرنا، تم نے کوئی اور ایکٹیویٹیز اختیار نہیں کرنی، تم نے وہ کام کرنا ہے جو جمعہ سے متعلق ہو، جو عبادات سے متعلق ہو۔ اگر تم نے غسل کرنا ہے، اس کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے اور یہ حکم قرآن پاک کے اندر ہے، اس حکم کو اہمیت دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا اور یہ تصور نہیں کرنا کہ اس پر عمل کفار کریں گے، بلکہ خود کو اس کا مکلف بنانا ہے۔ تم نے اس حکم کو اہمیت دینی ہے کہ تم نے تجارت کو چھوڑنا ہے، تم نے دیگر کاموں کو چھوڑنا ہے، جمعہ کے وقت کو، اور جو تمہارے لیے یہ حکم مخصوص کیا گیا ہے، عبادات کا یہ وقت مخصوص کیا گیا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے، مطلب جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہی کام کرنا ہے کہ جس کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہو۔ اگر اس میں بھی انسان سستی کا مظاہرہ کرے، فقہاء یہ فرماتے ہیں ان آیات کے ذیل میں کہ اگر جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کوئی نکاح کرتا ہے اور نکاح کی مکمل شرائط پائی جاتی ہے، ایجاب و قبول کا ہونا اور گواہوں کا موجود ہونا، مکمل شرائط کے باوجود بھی اگر کوئی فرد بشر نکاح منعقد کرتا ہے تو وہ نکاح قطعاً منعقد نہیں ہوتا، وہ نکاح دوبارہ منعقد بالکل کرنا پڑے گا۔ شرعی حیثیت سے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو جمعہ کی پہلی اذان کے بعد وہ ہم نے ایکٹیویٹیز اختیار کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے کہ جن کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت مدینہ کے اندر روایت یہ تھی کوئی بھی تجارتی قافلہ آتا تو وہ 10 بجاتا، تو 10 کے بجنے سے معلوم ہو جاتا کہ ہاں اب تجارتی قافلہ آ چکا ہے، ہم نے اپنی ضروریات کا سامان لینا ہے۔ حضور یوں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہاں سے صحابہ کرام اٹھ گئے اور 10 کی آواز پر بردوش ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ضروریات کا سامان لینا شروع کر دیا۔ حضور کے سامنے فقط 12 سے 13 صحابہ کرام باقی تھے، جناب فاروق اعظم، جناب ابوبکر صدیق، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ اور مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ اگر یہ صحابہ کرام بھی نہ بیٹھے ہوتے تو رب کائنات ایسا اپنا غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا کہ ان کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس طرح ہم عیدین کے موقع پر پہلے نماز ادا کرتے ہیں بعد میں خطبہ دیتے ہیں، اس وقت یہی تھا، پہلے نماز ادا کر لی جاتی اور بعد میں خطبہ دیا جاتا۔ تو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے یہ تصور کیا کہ اب نماز تو ہم پڑھ چکے، اب خطبے کے دوران اٹھ جانا کوئی قباحت نہیں۔ انہوں نے پھر اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے تجارتی سامان خریدنا شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تم پہلے جمعہ کے تقاضوں کو پورا کرو اور اس کے بعد تم روئے زمین پہ پھیل جاؤ، ابتغوا من فضل اللہ، رب کائنات کے فضل کو، رب کائنات کی دی ہوئی روزی کو تم تلاش کرو۔ تو اس حکم کے اترنے کے بعد پھر صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ اگر صحابہ کرام کو نصیر بھی پھوٹ پڑتی پھر بھی وہ حضور کی اجازت کے بغیر مسجد سے نہیں اٹھا کرتے تھے۔ تو یہ جمعہ کی بہت زیادہ برکات بھی ہے اور جمعہ کے بہت زیادہ جو ہے آداب بھی ہیں۔ تو ان برکات کا حصول، فضائل جو ذکر کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھنا، ان کا انتظار اور جو ہے اس کے احکامات کی پابندی کرنا، آداب اور لحاظ کا خاطر رکھنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر جمعہ کی فضائل میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رب کائنات نے جناب آدم کی تخلیق جمعہ کے روز فرمائی، اور جس روز رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا جمعہ کا دن تھا۔ جس روز جناب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا جمعہ کا دن تھا۔
اور جس روز جناب آدم کی وفات ہوئی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارہ کش ہوئی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب ابراہیم کو رب کائنات نے خلیل کا لقب مرحمت فرمایا جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب ابراہیم نے اللہ کی محبت کو اپنے دل پر غالب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم مصمم کیا جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب اسماعیل نے ذبح ہونا پسند کیا جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب اسماعیل علیہ السلام چھری کی نوک کے نیچے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کے زمزمے گا رہے تھے جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے چاہے کنان سے اٹھا کر مصر کی بازاروں میں سیل کیا، ان کو بیچا جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلثم کے سینے کو چاک کیا اور اس کو عبور کیا اپنی امت سمیت جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب سلمان علیہ السلام کو رب کائنات نے خلافت و سیادت مرحمت فرمائی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی اور نجات حاصل ہوئی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز رب کائنات نے اہلیان ایمان کو مکہ کی دھرتی پر فتح مبین مرحمت فرمائی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز رب کائنات نے اہلیان ایمان کو بدر کے میدان کے اندر فتح مرحمت فرمائی جمعہ کا دن تھا، اور جس روز آپ کی اور میرے دلوں کی دھڑکن، آپ کی روح کی راحت اور میری روح کی راحت، آپ کے ذہنوں کی تسکین اور میرے ذہن کی تسکین جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی دھرتی پر شہید ہوتے ہیں جمعہ کا دن تھا۔ اگر نہ صبر و مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے، نبی کے دین کو تمنا کی سربراہی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس روز رب کائنات کی پائیدار ترین مخلوق پہاڑ بھی رب کائنات کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں جمعہ کا دن ہے، اور جس روز رب کائنات کے مقرب ترین فرشتے جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل رب کائنات کے خوف سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں جمعہ کا دن ہے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہے۔ چنانچہ ان تمام فضائل کو اور ان تمام واقعات کو مد نظر رکھ کے ہمیں جمعہ کا اہتمام کرنا ہوگا، اور بر وقت ہمیں جمعہ پہ حاضری دینی ہوگی کہ اس روز اگر کوئی فرد بشر جمعہ سے غیر متعلق کام اختیار کرتا ہے تو وہ ناجائز بھی ہے، بلکہ فقہا نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، فقہا نے کہا کہ اگر کوئی نکاح بھی کرتا ہے اس وقت میں تو وہ نکاح قبول، وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس نکاح کا دوبارہ انعقاد کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات کہنے والے کو سننے والوں کی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جمعہ کا پر وقت اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت ادا کریں۔